السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اس آیت کا ترجمہ ہے کہ جب میرے بندے تجھ سے میرے متعلق سوال کریں تو یقیناً میں قریب ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ بس چاہیے کہ وہ بھی میری بات پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ آیا اور 2 عشرے گزر بھی گئے اور احساس بھی نہیں ہوا کس تیزی سے یہ 20 دن گزرے ہیں، یوں لگتا ہے دوڑتے ہوئے گزر گئے۔ اب آخری حشر شروع ہو رہا ہے۔ بہت سے خطوط مجھے آتے ہیں جن میں رمضان کے حوالے سے فیض پانے کے لیے دعا کا ذکر ہوتا ہے، لوگ ملتے ہیں، صبح ذکر کرتے ہیں۔ ایک مومن کو یقیناً یہ فکر ہونی چاہیے کہ ہم رمضان سے زیادہ فیض پانے والے بن سکیں۔ ایک احمدی کو اگر یہ فکر نہ ہو تو مسیح موعود اور مہدی موعود کو ماننے کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ ایک انقلاب ہی ہے جو ہمارے اندر پیدا کرنے کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تھے۔ ایک ایسا انقلاب جو بندے کو خدا سے ملانے والا ہو، جو ہماری سوچوں اور فکروں کو اس طرف لے جانے والا ہو کہ ہم نے خدا تعالیٰ سے ایک تعلق پیدا کرنا ہے، جو ہمیں اس طرف توجہ دلانے والا ہو کہ ہم نے اپنے ایمانوں کو مضبوط کرتے ہوئے اس کے اعلیٰ معیار قائم کرنے ہیں، جو ہمیں اس طرف توجہ دلانے والا ہو
کہ ہم نے اپنی روحانی حالتوں میں بہتری کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی کی طرف بھی توجہ دینی ہے. جو ہماری توجہ ہر وقت اس طرف مبذول کروانے والا ہو کہ ہم نے اپنی حالتوں میں پاک تبدیلی پیدا کرنے کے لیے ہر وقت اپنے جائزے لینے ہیں. جو اس طرف توجہ دلائے کہ ان باتوں کے حصول کے لیے جو یہ بیان کی گئی ہیں ہم نے کیا طریق اور ذرائع اختیار کرنے ہیں. جب یہ باتیں ہوں گی تبھی ہم حقیقت میں اس زمانے کے امام کو ماننے کا حق ادا کرنے کی طرف توجہ دینے والے کہلا سکتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہمیں وقتاً فوقتاً مختلف طریقوں سے ان نیکیوں کے حصول کی طرف توجہ دلانے کے موقع فراہم فرماتا رہتا ہے جو اس نے بیان فرمائی ہیں. یہ چند ایک کا میں نے ذکر کیا ہے. اور رمضان المبارک ان مواقع میں سے ایک انتہائی اہم، عظیم اور بابرکت موقع ہے. بس یہ یقیناً ہماری خوش قسمتی ہے کہ رمضان کے مہینے میں اپنے اندر ایک انقلاب پیدا کرنے کی ہمارے اندر ایک خواہش پیدا ہو اور پھر اس کے لیے ہم کوشش بھی کریں. لیکن ہماری کوشش اس وقت برابر ہو سکتی ہے، اس وقت ہمیں فائدہ دے سکتی ہے جب اس کے حصول کے لیے بھی ہم وہی طریق اختیار کریں جو خدا تعالیٰ نے ہمیں بتایا. ہم اپنی مرضی سے، اپنے بنائے ہوئے طریق سے رمضان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. جیسا کہ میں نے پہلے بھی ایک خطبہ میں کہا تھا کہ روزے رکھ کر یا صرف ظاہری نمازوں پر انحصار کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل نہیں کر سکتے ہم. گو بے شک یہ ظاہری عمل بھی ضروری ہیں، یہ حرکات و سکنات بھی ضروری ہیں، سحری اور افطاری کھانا بھی ضروری ہے. بے شک ان کے بغیر خدا تعالیٰ تک پہنچا نہیں جا سکتا، کیونکہ اس کے کرنے اور اس طرح کرنے کا حکم بھی خدا تعالیٰ نے ہی دیا ہے. بے شک یہ فرائض میں داخل ہیں یہ تمام چیزیں، ظاہری حرکات اور عمل، اور جو ان کو نہیں بجا لاتا وہ خدا تعالیٰ کے حکم کی نفی کرتا ہے. یقیناً وہ لوگ غلط ہیں جو کہتے ہیں کہ ذکر اذکار کی محفلیں لگا کر یا چند ورد کر کے خدا تعالیٰ مل جاتا ہے یا بندگی کا حق ادا ہو جاتا ہے یا عبادت کا مقصد پورا ہو جاتا ہے. نہیں، یہ سب کچھ کرنے کے لیے وہ عمل بہرحال کرنے ضروری ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت سے قائم فرمائے اور جن کی امت کو تلقین فرمائی کہ اس طرح کرو. لیکن ان ظاہری اعمال اور حرکات کے ساتھ اپنے دلوں کی حالت میں پاک تبدیلیاں پیدا کرتے ہوئے ان کے اعلیٰ معیار قائم کرنے کی بھی ضرورت ہے، اور اس کا بھی حکم ہے اور انتہائی ضروری حکم ہے. بس اس کے حصول کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اس کے حصول کے لیے ہمیں اپنے اندر ایک لگن پیدا کرنی چاہیے. یہ آیت جو میں نے تلاوت کی ہے اس میں خدا تعالیٰ نے ہمیں اپنے پیار کے حصول کا طریق بتایا ہے. اس مقام کی طرف نشاندہی فرمائی ہے جس پر پہنچ کر ایک انسان حقیقی مومن بنتا ہے.
اور خدا تعالیٰ کے قرب کو حاصل کرنے والا بنتا ہے، رمضان کے روزوں سے فیض پانے والا بنتا ہے۔ اس آیت پر غور کریں تو جہاں اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے لیے اس میں پیار جھلکتا ہے، اور اس حدیث کا مزید فہم حاصل ہوتا ہے جس میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص مجھ سے بالشت بھر قریب ہوتا ہے میں اس سے گز بھر قریب ہوتا ہوں، اگر وہ مجھ سے 1 ہاتھ قریب ہوتا ہے تو میں اس سے 2 ہاتھ قریب ہوتا ہوں، اور جب وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ تو خدا تعالیٰ اس طرح پیار کرتا ہے اپنے بندے سے، اپنے ان بندوں سے جو حقیقت میں بندگی کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بندے کہلانے والے ہیں۔ بس جیسا کہ میں نے کہا، جہاں اس آیت سے اور خاص طور پر عبادی کے لفظ سے، یعنی میرے بندے، اللہ تعالیٰ کے جس پیار کا اظہار ہو رہا ہے، وہاں اس بات کا بھی پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کے سوال پر یہ جواب نہیں دے رہا کہ میں قریب ہوں۔ جو چل کر خدا تعالیٰ کی طرف جانا تو دور کی بات ہے، ایک بالشت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھنا نہیں چاہتا۔ وہ لوگ عبادی کے زمرے میں نہیں آتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو مخاطب کر کے نہیں کہا یا بشر کا لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ اس عبد کو مخاطب کیا ہے جو عبد بننے کا حق ادا کرنے کی طرف توجہ رکھتا ہے اور اس کے لیے کوشش کر رہا ہے۔ اور عبد بننے کا حق کس طرح ادا ہوتا ہے، اس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی طرف توجہ کرنی ہوگی جس میں ہمیں اپنے مقصد پیدائش کو سامنے رکھنے کی اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندے وہ ہیں جو اپنے مقصد پیدائش کو پہچاننے والے ہیں، اور پھر صرف پہچاننے والے ہی نہیں بلکہ اس کے حصول کے لیے دن رات کوشش کرنے والے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے وہ ہیں جو اس طرف توجہ کریں جس کے بارے میں ارشاد ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ بس اللہ تعالیٰ کا عباد بننے کا معیار اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادتوں کے معیار بلند کرتے چلے جانے کو رکھا، اور یہ نہیں فرمایا کہ اب سے مقصد پیدائش کو صرف رمضان میں یاد رکھنا اور عام دنوں میں اس طرح توجہ نہ ہو۔ فرمایا یہ مقصد پیدائش تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کے حقیقی اب کو سامنے رکھنا چاہیے، یا اس شخص کو سامنے رکھنا چاہیے جو حقیقی اب بننا چاہتا ہے۔ روزوں کی برکات سے جب روحانیت میں مزید ترقی ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے قرب کی تلاش پہلے سے بڑھ کر کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، تو پھر میرے بارے میں پوچھنے والوں کو بتا دو کہ میں رمضان میں اور بھی قریب آ گیا، جیسا کہ پہلے خطبے میں نے ذکر کیا تھا حدیث کا کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور جنہوں نے
پہلے بھی اس پر توجہ کی. اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ پہلے توجہ کرنے والے ہیں کہ میرا عبد بنے، ان کو بتا دو کہ ان دنوں میں خاص طور پر میں بندوں کے قریب ہوں. بس اللہ تعالیٰ جو اپنے بندوں کے قریب ہے، بلکہ ہمیشہ ہی اشارت سے بھی زیادہ قریب ہے. عام دنوں میں بھی حق بندگی ادا کرنے کی کوشش کرنے والوں کے لیے، ان کے لیے جو رات کو تہجد کی نمازوں کے لیے جاگتے ہیں، نچلے آسمان پر آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ. رمضان میں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت و شفقت اور بھی بڑھ جاتی ہے. بس خوش قسمت ہوں گے وہ جو اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، اور یہ عہد کریں کہ رمضان میں خدا تعالیٰ کا اب بننے کی جو کوشش کی ہے یا کر رہے ہیں، روزوں کی وجہ سے صبح کے نوافل کی طرف بھی توجہ پیدا ہوئی ہے، تہجد پڑھنے کی طرف توجہ پیدا ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کی قربت کے نظارے دیکھنے کے لیے اپنی کوشش کی ہے یا دیکھے ہیں. ان دنوں میں نمازوں میں جو باقاعدگی کی طرف توجہ پیدا ہوئی ہے، قرآن کریم پڑھنے اور سمجھنے کی طرف جو توجہ ہوئی ہے، درسوں میں بیٹھنے اور درس سننے کی طرف توجہ پیدا ہوئی ہے، اسے جاری رکھیں. تو اللہ تعالیٰ جو اپنے بندوں کے دلوں کا حال جانتا ہے، فرماتا ہے کہ اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرے ان بندوں سے کہہ دو کہ اس عہد کے ساتھ مانگو کہ حق بندگی ادا کرنے کی اس کوشش کو جاری رکھو گے تو میں نہ صرف رمضان میں بلکہ ہمیشہ تمہارے قریب ہوں اور رہوں گا. اگر تم صرف عارضی طور پر اس مقصد کی طرف توجہ کر رہے ہو تو تمہاری زندگی بے فائدہ ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اس کی معرفت اور قرب حاصل کرے. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جو اس اصل غرض کو، یعنی اس میں یہ فرماتے ہیں کہ جو اس اصل غرض کو مد نظر نہیں رکھتا اور رات دن دنیا کے حصول کی فکر میں ڈوبا ہوا ہے کہ فلاں زمین خرید لوں، فلاں مکان بنا لوں، فلاں جائیداد پر قبضہ ہو جاوے، تو ایسے شخص سے سوائے اس کے کہ خدا تعالیٰ کچھ دن مہلت دے کر واپس بلا لے اور کیا سلوک کیا جاوے. فرماتے ہیں انسان کے دل میں خدا کے قرب کے حصول کا ایک درد ہونا چاہیے جس کی وجہ سے اس کے نزدیک وہ قابل قدر شے ہو جائے گا. اگر یہ درد اس کے دل میں نہیں ہے اور صرف دنیا اور اس کے ما فیہا کا ہی درد ہے تو آخری تھوڑی سی مہلت پا کر وہ ہلاک ہو جائے. اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ دنیا کے کاموں میں دنیا کے کام نہیں کرنے چاہیے. ایک جگہ آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جس کی زمین ہے اس پر وہ محنت نہیں کرتا، جس کا کاروبار ہے اس میں وہ محنت نہیں کرتا، وہ بھی اس کا حق ادا نہیں کر رہا. اس لیے جو دنیاوی کاروبار ہیں، دنیاوی کام ہیں، وہ بھی ساتھ ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ خدا تعالیٰ کی طرف توجہ بھی رہے اور اس مقصد پیدائش کو کبھی نہ بھولے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے رکھا ہے. فرمایا اس کے لیے ایک درد ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے. بس جیسا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے مقصد پیدائش کو جاننے کے لیے اللہ تعالیٰ کی معرفت اور قرب حاصل کرنا ضروری ہے، اور یہ قرب اس وقت حاصل ہوتا ہے جب اس کے حصول کا درد انسان میں پیدا ہو. اس طرف کوشش کرنی چاہیے.
اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، جو اس درد کے حصول کی کوشش رکھتے ہو، تمہاری خواہش تب خواہش سے نکل کر عمل کا روپ دھارے گی جب تمہارا ایمان ترقی کی منازل طے کرتا چلا جائے گا، اس میں ترقی ہوتی چلی جائے گی۔ جب تم میری ہر بات پر لبیک کہنے والے بنو گے، یا کم از کم نیک نیتی سے اس کے لیے کوشش کرو گے۔ عبد بننے کے لیے عبادات کے ساتھ باقی احکامات پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ انسان کمزور ہے، بشری تقاضے کے تحت اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، لیکن اس اونچ نیچ کا احساس فوری طور پر پیدا بھی ہونا چاہیے۔ کسی ایک عمل میں کمزوری کا احساس ہوتے ہوئے اس کے مطابق کی پھر کوشش بھی کرنی چاہیے۔ توبہ استغفار کی طرف توجہ کرتے ہوئے فوری ان کمزوریوں کو دور کرنے کی کوشش بھی ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ ٹھیک ہے اس رمضان میں نیکیوں کی کرنے کی طرف توجہ کر لو، پھر سارا سال دنیا کے حصول کی فکر رہے، دنیاوی کاموں میں پڑے رہو، اور اپنے مقصد پیدائش کو انسان بھول جائے اور سمجھے کہ آئندہ رمضان آئے گا تو پھر عبد بننے کی کوشش کر لیں گے، پھر حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کی طرف توجہ کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے روزوں کے ساتھ اس حکم کو رکھا ہے کہ میری باتوں پر لبیک کہو اور اپنے ایمانوں کو مضبوط کرو، تو ٹھیک ہے۔ جب اگلا رمضان آئے گا تو یہ نہیں کہ پھر ہم کوشش کر لیں گے۔ اگر اس بات پہ توجہ رکھو گے کہ اگلے رمضان کے آنے تک ہم نے اس رمضان کی نیکیوں کو جاری رکھنا ہے، تبھی فائدہ ہوگا، ورنہ اس کا کوئی فائدہ نہیں کہ اس رمضان میں نیکیاں کر لیں اور بس جب اگلا رمضان آئے گا تو پھر کر لیں گے۔ اگر یہ ہماری سوچ ہوگی تو ہم نے اپنے مقصد کو پانے کی کوشش نہیں کی، ان نیک لوگوں کے زمرے میں شامل نہیں ہوئے جنہیں اللہ تعالیٰ نے عبدی کہہ کر مخاطب کیا ہے۔ بس عبد بننے کا عمل چند دن یا ایک مہینے کا عمل نہیں ہے۔ عبد بننے کے لیے مسلسل کوشش کی ضرورت ہے، اور رمضان میں کیونکہ ایک مومن بندے کی اس طرف توجہ زیادہ ہوتی ہے، اس لیے خاص طور پر روزوں کے ساتھ اس طرف توجہ دلائی کہ جب اپنی اصلاح کی طرف توجہ پیدا ہوئی ہے تو اس میں ترقی ہوتی رہنی چاہیے۔ اور یہ کہ ترقی کس طرح ہوگی، اللہ تعالیٰ کا حقیقی اب انسان کس طرح بنے گا، اپنے مقصد پیدائش کو کس طرح حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن لہ عابدون، کہ اللہ کا رنگ پکڑو، اور رنگ میں اللہ سے بہتر اور کون ہو سکتا ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ بس مقصد پیدائش کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ کا رنگ پکڑنے، اس کی صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنا بھی ضروری ہے، تبھی انسان حقیقی عبد بن سکتا ہے۔ دنیاوی رشتوں میں ہم دیکھتے ہیں جو پیار کا رشتہ تو ایک طرف رہا، خونی رشتے تو ایک طرف رہے، آقا اور غلام کے رشتوں میں بھی غلام اپنے آقا کی پسند اور ناپسند کو اپنے اوپر طاری کر لیتا ہے یا کسی کوشش کرتا ہے۔ ان رشتوں میں تو بعض دفعہ دکھاوا اور جھوٹ بھی ہو جاتا ہے، اور فائدہ بھی یقینی نہیں ہوتا۔
جیسا کہ قصہ مشہور ہے، مختلف قصے بعض آتے ہیں کہ ایک بادشاہ کا درباری تھا، بادشاہ کو کہیں سے بینگن تحفہ آئے اور بڑی تعریف ہوئی اس کی، اور اس نے روزانہ وہی کھانے شروع کر دیے۔ درباری نے بے تحاشا اس کی تعریفیں کی، اتنی زیادہ مبالغہ امیز تعریفیں کہ حد کر دی۔ آخر بادشاہ نے ہر کھانے پہ جب کھانا شروع کیا تو بیمار ہو گیا۔ بادشاہ نے جب اس کی بد تعریفی کی تو اسی درباری نے اس کی بد تعریفیں شروع کر دیں۔ تو بادشاہ نے پوچھا پہلے تم تعریف کر رہے تھے اب بد تعریفیں کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی حضور میں تو آپ کا غلام ہوں، ان بینگنوں کا غلام تو نہیں۔ تو یہ رنگ نہیں چڑھتا، اس نے تو وہ رنگ چڑھانے کی کوشش کی تھی اپنے پہ کہ جو مالک کہہ رہا ہے وہ میں کہتا جاؤں، لیکن اللہ تعالیٰ کا رنگ ایسا ہے جو انسان جب چڑھاتا ہے تو اپنی دنیا واپس سنوار لیتا ہے۔ خدا تعالیٰ جو زمین و آسمان کا مالک ہے، اس کے رنگ میں رنگین ہونے والا تو اپنی دنیا و عاقبت سنوار رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کو اپنا کر ایک بندہ خدا تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ یہی رنگ ہے جو مومن اپنے اوپر چڑھاتا ہے، تو اپنی پیدائش کے حقیقی مقصد کو حاصل کر لیتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کا عبد بننے کے لیے اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر بننے کی بھی ایک مومن کو کوشش کرنی چاہیے، ان چیزوں کو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، وہ اعمال بجا لانے کی کوشش کرنی چاہیے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، ان باتوں سے رکنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ تبھی صحیح رنگ میں اللہ تعالیٰ کا عبد انسان بن سکتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کا رنگ اختیار کرنے کی کوشش کرو، اس کی صفات کا مظہر بننے کی کوشش کرو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت انسان کو عطا فرمائی ہے کہ وہ یہ صفات اپنا سکے، اپنے دائرے کے اندر ان صفات کا پھر اظہار بھی کر سکے۔ انسان اپنے دائرے میں مالکیت کا رنگ بھی اختیار کر سکتا ہے، رحمانیت کا رنگ بھی اختیار کر سکتا ہے، رحیمیت کا رنگ بھی اختیار کر سکتا ہے، ربوبیت کا رنگ بھی اختیار کر سکتا ہے، ستار ہونے کا رنگ بھی اختیار کر سکتا ہے، وہاب ہونے کا رنگ بھی اختیار کر سکتا ہے۔ بلکہ عام انسان کی زندگی میں ان باتوں کی ان کے بسا اوقات اظہار ہو بھی رہے ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جو اپنے یہ صفات کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس نیت سے نہیں کہ خدا کے رنگ میں رنگین ہونا ہے۔ لیکن ایک حقیقی مومن جو ہے، وہ مومن جو خدا تعالیٰ کی رضا اور اس کے پیار کو چاہتا ہے، اس کی نشانی یہ ہے کہ ان صفات کا اظہار ہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے پیار کو جذب کرنے کے لیے ان صفات کا اظہار ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے ان صفات کا اظہار ضروری ہے، انسانیت کو برائیوں سے بچانے کے لیے ان صفات کا اظہار ضروری ہے، اپنے مقصد پیدائش کے حصول کے لیے ان صفات کا اظہار ضروری ہے۔ تو یہ رنگ اپنانا اور ان کا اظہار پھر ثواب بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیار کو جذب کرنے والا بن جاتا ہے۔ یہ حکم دینے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ کا رنگ اختیار کرو، فرمایا کہ اے مومنو، اے میرے بندو، یہ اعلان بھی کرو کہ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، کہ ہم اس کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کو اختیار کرنا، اس کا رنگ پکڑنا اس لیے ہے کہ ہم اس کے عبد ہیں، ہمیں اس کی رضا چاہیے، ہمیں اس کی بندگی سب سے زیادہ قیمتی ہے، اور اس کی عبادت کرنے والے ہیں،
اس کے حکموں کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے والے ہیں اور گزارنا چاہتے ہیں. بس یہ زندگی ہم نے صرف 1 ماہ اس کے حکم کے مطابق نہیں گزارنی، بلکہ ہماری زندگی کا ہر لمحہ اس کے حکموں کے مطابق گزرے گا. بس اس بات پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اپنے اندر پاک تبدیلیاں لاتے ہوئے ہم نے اس رمضان سے گزرنا ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کی صفات پر غور کرتے ہوئے ہم نے اس رمضان میں سے گزرنا ہے. اللہ تعالیٰ کی صفات کو اپنی زندگیوں پر لاگو کرتے ہوئے ہم نے اس رمضان میں سے گزرنا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے ہم نے اس رمضان میں سے گزرنا ہے. اور پھر اس سارے عمل کو اگلے رمضان سے ملانے کا عہد کرتے ہوئے اس کی کوشش کرنی ہے. جب یہ سب کچھ ہوگا تو فإنی قریب کی خوشخبری بھی ہم سننے والے بن سکیں گے. اجیب و دعوت داعی اذا دعان، کہ میں دعا کرنے والی کی دعا کا جواب دیتا ہوں، کو بھی ہم مشاہدہ کر سکیں گے. بس اس مقام کے حصول کے لیے ہمیں کوشش بھی کرنی چاہیے اور دعا بھی کرنی چاہیے. ہماری دعاؤں کا محور صرف ہماری اپنی دنیاوی خواہشات نہ ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو اپنے اوپر لاگو کرتے ہوئے حقوق العباد کی ادائیگی کی طرف توجہ بھی ہو، ان نیکیوں کے کرنے کی طرف توجہ بھی ہو جن کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ فرما کر کہ فلیستجیبوا لی، کہ وہ میری بات پر لبیک کہیں، ایک مومن کی توجہ اپنے احکامات کی طرف بھی مبذول کروائی. اس بات کی تاکید فرمائی کہ ایک مومن کو اپنی ذمہ داری کو سمجھنا چاہیے، تبھی وہ کامل مومن ہو سکتا ہے. اس وقت میں اس حوالے سے بھی کچھ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی باتوں پر لبیک کہنے والوں پر جو اخلاقی ذمہ داریاں اور بندوں کے حقوق کی ادائیگی کی ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہیں وہ کیا ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مثلا کہ تامرون، جو مومن ہیں، تامرون بالمعروف و تنہون عن المنکر، کہ اللہ تعالیٰ کے حقیقی بندے وہ ہیں جو نیکیوں کا حکم دینے والے ہیں اور برائیوں سے روکنے والے ہیں. اور ظاہر ہے اس پر حقیقی رنگ میں عمل کرنے والے وہی لوگ ہوں گے اور ہونے چاہیے جو خود بھی نیکیوں پر عمل کرنے والے اور برائیوں سے بچنے والے ہوں. بس جب ایک حقیقی مومن بننے کی کوشش ہوگی اپنے محاسبے کی طرف بھی توجہ پیدا ہوگی. اور حقیقت یہی ہے کہ اپنے محاسبے کی طرف نظر ہی خدا تعالیٰ کی صفات کو اپنانے اور اس کے اظہار کی طرف متوجہ بھی رکھتی ہے. بس ایک بہت بڑی ذمہ داری مومنوں پر ڈالی گئی ہے کہ یہ چیزیں کہ تم نے یہ کام کرنے ہیں. رمضان میں جب دلوں میں خشیت عام دنوں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے اور انسان اپنے بعض اوقات جائزے بھی لیتا ہے، جب اس طرح توجہ کرے کہ خدا تعالیٰ نے ایک مسلمان کا، ایک حقیقی مومن کا، اس شخص کا جو اللہ تعالیٰ سے اس کا عبد بننے کی دعا مانگتا ہے، کیا معیار مقرر کیا ہے، تو پھر پاک تبدیلی پیدا کرنے کی طرف توجہ رہے گی. ہمیشہ خدا تعالیٰ کا یہ ارشاد بھی سامنے رکھنا چاہیے کہ کبر مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک اس بات کا دعویٰ کرنا اور ایسی بات کہنا جو تم کرتے نہیں بہت بڑا گناہ ہے. بس ان دنوں میں ہمیں اپنے جائزے لینے کی ضرورت ہے، اور خاص طور پر ہر سطح کے عہدیداروں کو بھی میں کہتا ہوں، ذیلی تنظیموں کے بھی اور مرکزی بھی، کہ اپنے جائزے لیں
واقفین زندگی کو بھی اپنے جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اور عمومی طور پر ہر احمدی کو تو ہے ہی کہ ہم جب نصیحت کرتے ہیں تو خود اپنی زندگیوں پر بھی ان کے اثرات ظاہر ہوں۔ اگر ایک عام مسلمان کا یہ فرض ہے، ایک عام مومن کا یہ فرض ہے، اور وہ اس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے کہ نیکیوں کو پھیلائے اور برائیوں کو روکے، تو جو لوگ اس کام کے لیے مقرر ہیں ان کا تو سب سے زیادہ فرض بنتا ہے، اور یہ فرض پورا بھی اس وقت ہوگا جب ہماری اپنی نیتیں بھی صاف اور پاک ہوں گی، جب خود ہر حکم پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش ہوگی۔ اگر عہدیداروں کے عبادتوں کے معیار بھی صرف رمضان میں بہتر ہوئے ہیں اور عام دنوں میں نہیں، تو وہ بھی قول و فعل میں تضاد رکھتے ہیں، اور یہ چیز اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ میں اکثر مختلف میٹنگوں میں عہدیداران کو یہ توجہ دلاتا ہوں کہ اگر ہر سطح پر اور ہر تنظیم کے عہدیدار اپنی عبادتوں کے معیار کو بھی بہتر کر لیں تو مسجدوں کی آبادی، اور مسجدوں کو آباد کرنا شروع کر دیں تو مسجدوں کی آبادی جو ہے موجودہ حاضری سے 2-3 گنا بڑھ سکتی ہے۔ بس اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح باقی احکامات ہیں اللہ تعالیٰ کے، ان کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، تو بہت سے مسائل خود بخود حل ہو جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح جیسا کہ میں نے کہا احکام ہیں دوسرے، ان پر عمل ضروری ہے۔ قرآن کریم کا ایک یہ حکم بھی ہے کہ انصاف کو اس طرح قائم کرو کہ اپنے خلاف بھی گواہی دینی پڑے یا اپنے پیاروں، والدین اور قریبیوں کے خلاف بھی گواہی دینی پڑے تو دو۔ اگر جائزے لیں تو ہمیں عموماً وہ معیار نظر نہیں آتے۔ بس ایک طرف تو ہم دعاؤں کی قبولیت کے نشان مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندوں میں شامل ہونے کی خواہش رکھتے ہیں، اور پھر گواہی کے وقت راستے تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح اپنے قریبیوں کو مجرم ہونے سے بچا لیں۔ بلکہ بعض دفعہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم اور ہمارے قریبی بچ جائیں اور دوسرے کو کسی طرح ملزم بنا دیا جائے۔ بعض دفعہ عہدیداروں کے متعلق یہ شکایت بھی آ جاتی ہیں، مجھے لکھنے والے لکھتے ہیں کہ آپ نے توجہ دلائی ہے کہ جماعت میں فلاں فلاں عہدیدار کے متعلق یہ شکایت ہے، یا بعض دفعہ جلسوں وغیرہ میں بعض کمزوریوں کی طرف نشاندہی کی جاتی ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ عہدیدار یا متعلقہ شعبہ جو ہے یا مجموعی طور پر جس کو بھی کہا جائے اپنی اصلاح کرے، اس بات کی تحقیق شروع کر دیتے ہیں کہ یہ شکایت کس نے کی ہے، حالانکہ یہ کوئی مقصد نہیں ان کا۔ تمہیں تو چاہیے تھا اس پہ غور نہ کرو کہ شکایت کس نے کی ہے، تمہارا اس سے کوئی کام نہیں۔ اگر یہ کمزوری ہے تو دور کرو، اور اگر نہیں ہے تو پھر بھی استغفار کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ناکردہ گناہوں کی سزا سے بھی بچائے، اور پھر سب صحیح رپورٹ جو ہے وہ دے دی جائے کہ اصل حقیقت اس طرح ہے۔ باقی یہ میرا کام ہے کہ شکایت کرنے والے کو کس طرح جواب دینا ہے، جواب دوں کہ نہ دوں۔ اگر بغیر نام کے کوئی شکایت کرتا ہے تو وہ تو ویسے بھی قابل توجہ نہیں ہوتی، اس کی کوئی پذیرائی نہیں ہوتی جماعت میں۔ بہرحال عہدیداروں سے اپنے عہدوں اور اپنی امانتوں کے پورا کرنے کا تقاضا کرتی ہے یہ بات کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کے سپرد یہ کیا گیا ہے کام، اس کو صحیح طرح نبھائیں۔ اور اسی طرح سچی گواہی کا تقاضا ہے کہ وہ اصلاح کی طرف توجہ دیا کریں، نہ کہ سچی شکایت کنندہ کی تلاش کرنے کی طرف۔ اگر شکایت کرنے والے کا نام میں نے بتانا ہوگا تو خود ہی بتا دوں گا، اور اکثر بتا بھی دیا کرتا ہوں، لیکن یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ اس صورت میں پھر بعض دفعہ شکایت کرنے والے پر زمین تنگ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو یہ بھی تقویٰ سے دور بات ہے۔ یہ پھر امانتوں اور عہدوں کی صحیح ادائیگی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہدایات پر
احکامات پر صحیح عمل نہیں ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنا ہے تو ہر معاملے میں، ہر سطح پر اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق چلانے کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ صرف عہدیداروں تک کی میری بات محدود نہیں ہے، ہر احمدی کو بھی اس بات کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا بننے کے لیے ہم تمام احکامات کو اپنے اوپر لاگو کرنے کی کوشش کریں، اپنے ایمان کو کامل کرنے کی کوشش کریں، اپنے اندر عاجزی پیدا کریں، اپنے اندر کے فخر اور تکبر کے بتوں کو توڑ دیں، سچائی کے اعلیٰ معیار قائم کریں، عفو اور درگزر کی عادت ڈالیں، غیبت اور چغلی سے بچیں، ایمانتوں کے حق ادا کرنے کی کوشش کریں، عدل کو قائم کریں، اور نہ صرف عدل کو قائم کریں بلکہ اس سے بڑھ کر احسان کریں، اور پھر اطاعت ذی القربیٰ کا سلوک کریں، بغیر کسی انعام کے خدمت کا جذبہ ہو، اپنے ماحول میں اپنے ملنے والوں سے، اپنے ہمسایوں سے حسن سلوک کریں کہ یہ بھی اسلام کی ایک بہت اہم تعلیم ہے، قرآن کریم کی ایک بہت اہم تعلیم ہے۔ ہمسایوں کی جو تعریف حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمائی ہے، اور جس طرح ہمسائیگی کے حق کو آپ نے وسعت دی ہے، اگر ہم اس طرح اس کو وسعت دیں تو ہماری آپس کی رنجشیں جو بالکل ختم ہو جائیں۔ ایک گھر نہیں، 100 گھر نہیں، اگلے شہر تک، ملک تک یہ وسعت پھیلتی چلی جاتی ہے، ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کی طرف توجہ پیدا ہو جائے گی، عیب چینی سے بچنے لگ جائیں گے، غیبت کی عادت ختم ہو جائے گی، کیونکہ یہ بھی اتنی بڑی برائی ہے، اس کو مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دی ہے۔ بس کس قدر کراہت والی چیز ہے یہ غیبت، لیکن ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں جو بغیر سوچے سمجھے غیبت کرتے چلے جاتے ہیں، اور پھر توجہ دلانے پر کہتے ہیں کہ یہ چیزیں تو اس میں پائی جاتی ہیں۔ بعض مجلسوں میں، گھروں میں بیٹھ کر عہدیداروں کے بارے میں باتیں کی جاتی ہیں، ان کی برائیاں ظاہر کی جاتی ہیں، یہ چیزیں بھی غلط ہیں، یہ غیبت شمار ہوتی ہے، اور کہا یہ جاتا ہے یہ برائیاں ان میں موجود ہیں۔ ہم جھوٹ تو نہیں کہہ رہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ تمہارے بھائی میں اگر یہ برائیاں ہیں اور تم اس پیٹھ پیچھے ان کا ذکر کرتے ہو تو یہی غیبت ہے، اگر برائیاں نہیں ہیں اور پھر تم ذکر کر رہے ہو تو یہ تو بہتان ہے۔ پھر بس ان برائیوں سے بچنا بھی ہمارا فرض ہے، نیکیوں کو اختیار کرنا ہمارا فرض ہے، تبھی ہم ان لوگوں میں شمار ہو سکتے ہیں جو نیکیوں کی تلقین کرنے والے اور برائیوں سے روکنے والے ہیں۔ بس ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی باتوں پر لبیک کہنا اس وقت حقیقی ہوگا جب ہم تمام قسم کے احکامات کو اپنے اوپر لاگو کریں گے، سب سے پہلے اپنی اصلاح کریں گے اور پھر دنیا کی اصلاح کریں گے جو ہمارا کام ہے، تبھی ہم وَلْيُؤْمِنُوا بِی کہ مجھ پر ایمان لاؤ کہ مصداق بنیں گے، ورنہ ہمارا ایمان کامل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی کے بعد یؤمنوا بِی کہہ کر اس طرح توجہ دلائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل اور ہر قسم کے اعلیٰ اخلاق ہی ایمان میں کامل کریں گے اور ابدیت میں طاق کریں گے۔ بس ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں، اس رمضان کے ان آخری دنوں میں یہ عہد کریں کہ ہم نے اپنی روحانی اور اخلاقی حالتوں کو اعلیٰ معیار تک پہنچانے کی کوشش کرنی ہے، اور پھر اس پر قائم بھی رہنا ہے انشاءاللہ۔ جن برکتوں کو اس رمضان میں ہم نے مشاہدہ کیا ہے ان کو ہمیشہ قائم رکھنے کے لیے کوشش کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو جذب کرنے کی کوشش کرنی ہے اور کرتے چلے جانا ہے۔ اس بابرکت مہینے میں اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق حقیقی عبد بننے کی کوشش کرنی ہے، جو بقایا چند دن رہ گئے ہیں
उसमें भरपूर कोशिश की जाए और कुर्ब इलाही की इस कोशिश को रमज़ान के बाद भी इंशाअल्लाह ताला जारी रखना है। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इबादुल्लाहि रहिमकुमुल्लाह इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल क़ुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदूहु यस्तजिब लकुम वलज़िक्रुल्लाहि अकबर।